اگر تمہیں محبت ہے نا نبی سے تو ایک کام کرنا پڑے گا، یاد رکھنا، آمنو ایمان لانا پڑے گا۔ اور ایمان ایسا نہیں جیسا ہمارے جیسا، جس کو ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، یہ آپ کی جو بات ہے نا، یہ بات صحیح نہیں ہے، پھوسی دلیل دے رہے ہو آپ، یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دے، ان کی غیبتیں کرے، ان کی باتیں کرے، ان کی برائیاں کرے، ان کی زمین دبائے، ان کی چیزیں چوری کرے، کچھ بھی کر لے، لا یؤمن جارہ بوائقہ، کامل ایمان والا وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ، اس کے پیسے سے زیادہ، اس کے بینک بیلنس سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب بات آئیے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یہ بتائیے، کیا دل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں سے زیادہ ہے؟ ہمارا دل فوراً جواب دے گا نہیں بھائی، بچوں کی محبت زیادہ ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہے، کسی اور چیز کی محبت زیادہ ہے، بہت ساری چیزوں کی محبت زیادہ ہے ہمارے دل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس بات کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، دوسری طرف رواج آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ایک طرف سنت طریقہ ہے اور ایک طرف رسم و رواج ہے، تو آپ نے سنت طریقے کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنا لیا۔ ایک جگہ آپ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے آپ کو جوتے لگا کر کھانا کھانے تھے اور سنت طریقہ ہے بیٹھ کر کھانا کھانا تھا، آپ نے کیا کیا بھائی؟ کھڑے ہو کر جوتے لگا کر کھا رہے ہیں۔ پانی پینا تھا، آپ نے 3 سانس میں پانی پینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے روزگار کمانا تھا، آپ نے رشوت لینی شروع کر دی، آپ کسی گریڈ کے آفیسر ہیں تو، اور آپ نے کسی کو جب معاف کرنے کی باری آئی، چھوٹا موٹا کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، اس نے 1 تھپڑ مارا، آپ نے اٹھا کے 4 تھپڑ مار دیے۔ تو کچھ بھی ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ لے لیجئے، آپ نے ہمیشہ وہ کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تو اس سے پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی۔ ہم تو بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اتنے پکے غلام ہیں کہ ہم موت کو بھی اپنا لیں۔ بھائی موت ہمیں کہاں قبول ہے؟ ہمیں سنت قبول نہیں ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا کا طریقہ پسند نہیں ہے، ٹوائلٹ جانے تک کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں اگر پوچھ لیا جائے غسل کے اندر کتنے فرض ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں، کوئی دل سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل محبت کرنے کی ضرورت ہے، اصل سنت کو اپنائیں گے تو تب محبت آئے گی۔ دوسرا فرمایا وَعَزَّرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے صحابہ، لا ترفعوا اصواتکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح آواز بلند مت کرنا جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز مت بلند کرنا۔ یہ تو تھا صحابہ کو حکم۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم آواز کیسے نہ بلند کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہم تھوڑا سا توقف کریں اور یہ کہیں کہ ہم یہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا ہے اس پر ہم غور و فکر کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے، اس کے بعد عمل کریں گے اس پر۔
یہ ہمارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بلا چون چراں قبول کر لینا۔ یہ ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا۔ ربیع الاول کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ ہماری زبانیں کہاں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکیں؟ شیخ سعدی نے کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اگر خدا کے بعد کسی کا درجہ ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، خدا کے بعد کسی کی منزلت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کائنات میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مرتبہ وہاں تک ہے جہاں جبریل کے پر چل جاتے ہیں، وہاں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں، مرتبے پر غور کریں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ افضل تھے، مربی ہونے کی حیثیت سے آپ افضل تھے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹیوں کا آپ افضل تھے، اور آپ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے افضل تھے، آپ ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے افضل تھے ساری کائنات میں، آپ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے ساری کائنات میں افضل تھے، آپ گویا ہر طریقے سے فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے، مہاجر ہونے کی حیثیت سے، معاف کرنے کی حیثیت سے، کسی کے اوپر خرچ کرنے کی حیثیت سے، سخاوت کی حیثیت سے، آپ ہر طریقے سے ساری کائنات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے۔ لیکن بات وہاں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے مجھ سے محبت کرنے والا جس نے میری پیروی کی، جس نے میری سنت کی اتباع کی، جو میری سنت پر چلا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا تو وہ بس بظاہراً اپنے منہ سے گانے کی بات ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔